الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن حسن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا رواه الترمذي كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، بدن کی صحت، تندرستی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لہذا اس صحت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب یہ ہاتھ سے چلی جاتی ہے. اس وقت انسان بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، کھانے سے، پینے سے، عبادت سے، سفر سے، نہ جانے کتنی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. جس وقت صحت رہتی ہے اس وقت قدر نہیں رہتی. اس لیے اسلام نے اس صحت کی بہت قدر کی. اسلام نے اس صحت کی بہت قدر کی، اس کی بہت اہمیت ہے. اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے افقہ میں جو پڑھا جاتا ہے، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. جس چیز کے ذریعے سے اگر واجب پورا ہوتا ہے، جس چیز کے ذریعے سے اگر فرض واجب پورا ہوتا ہے تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے، وہ چیز بھی واجب ہو جاتا ہے. صحت کے بغیر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، حج عمرے کے لیے اتنی دور جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. تو صحت کی حفاظت پتہ چلا کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو بدن کی صحت دی ہے اس میں حفاظت کرے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دو نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ. ایک تندرستی ہے، ایک خالی وقت ہے. آج اس کا احساس نہیں کہ میرے پاس تندرستی ہے، جو چاہے کھا لیا، جو چاہے پہن لیا، جس طرح سے آدمی کر لیا. پھر جب بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اس میں افسوس کی کچھ نہیں ہوتا. تو عقل مند یہ ہے کہ وہ افسوس کے وقت آنے سے پہلے ہی ہم کیا کر لیں، اپنی صحت کی حفاظت کر لیں. حضرت عبید اللہ بن حسن فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من اصبح فی سربہ آمنا، جو شخص اپنے گھر کے اندر صبح کرے اس حال میں کہ امن و امان کے ساتھ ہے. گھر کی چھوٹی سی کوٹری ہے، اس کی بڑا ہال نہیں ہے اور بڑا فلیٹ نہیں ہے، چھوٹی سی کوٹری ہے لیکن سکون ہے اس کے اندر، اس کو امن حاصل ہے، حلال اور پاکیزہ اس کی بیان کی کوٹری ہے. اس کے اندر اس نے صبح کی ہے امن کے ساتھ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی اور کوئی ٹینشن نہیں. دوسری چیز وہ معافن کی جسد، اور اس کے بعد جسد جسم میں تندرستی ہے. وعنده قوت یومی، اور اس کے بعد دن بھر کے کھانے پینے کا خرچہ بھی ہے. فکأنما حیزت له الدنیا، گویا کہ پوری دنیا سمٹ کے اس کے پاس آ گئی. سب سے بڑا بادشاہ ہے جس کو اس کے کوٹری میں امن کے ساتھ اسے صبح کی ہے، جسم میں صحت تندرستی ہے اور کھانے پینے کا اس کے پاس بندوبست ہے ایک دن کا. تو یہ گویا کی دنیا کا بادشاہ ہے، اللہ کے رسول کی زبانی. اب اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو بڑا بنگلہ مل جائے، پھر اس کو کھلا مل جائے، کھلا مل جائے. اتنے بڑے ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم رسول کی زندگی دیکھیں، رسول نے صحابہ کی زندگی کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، لیکن کیسے امن کے ساتھ زندگی گزاری. لہذا تندرستی صحت کے رسول نے کچھ اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ اجتناب الاسراف فی الطعام. میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، کھاؤ پیو اور حد تجاوزی مت کرو. اللہ تعالیٰ حد تجاوزی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دوسری چیز ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو چیز کھاؤ، جو چیز چاہے پہنو، دو چیزوں سے جب تک تم بچتے رہو، ایک تو اسراف ہے اور تیسرا دکھلاوا ہے. دکھلاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک مرتبہ ایک صحابی نے
ہاں دوسری چیز کے اندر ہے کہ دوسرے کہ آدمی اپنے بقدر حاجت اور ضرورت اپنے جسم کو غذا پہنچائے. بقدر حاجت اور ضرورت انسان اپنے جسم کو غذا پہنچائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بدترین پیالہ وہ ہے، برتن وہ ہے جس کو انسان بڑھے وہ اس کا پیٹ ہے. سب سے بدترین پیالہ، سب سے بدترین شروعین، اللہ رسول فرما رہے سب سے بدترین پیالہ وہ ہے جو انسان بھرے وہ اس کا پیٹ ہے. لہذا ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہے جو اس کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی کو کیا کر دے، سیدھا کر دے. اگر اس کے لیے واقعی کھانے کی ضرورت ہے تو پیٹ کے 3 حصے کرے. پیٹ کے 3 حصے کرے، 3، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے، ہوا کے لیے. اگر اس اصول پر انسان کوئی عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ بیمار نہیں ہوگا. لہذا سارے اطباء اور سارے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بیماریوں کا علاج چاہیے تو اپنے آپ کو بھوکا رکھا جائے، کم کھانے کی عادت اپنے اندر پیدا کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام روزہ رکھا کرتے تھے، اس طرح ہمیشہ صحت مند رکھا کرتے تھے. تو کھانا بھی ہے تو آدمی گلے تک نہ کوئی بھرے، بلکہ جتنی حاجت اور ضرورت کا مقصد کھانا نہیں ہمارا کھانا ضرورت ہے، بیت الخلا ضرورت ہے. یہ نہیں کہ صبح سے شام میں اسی میں بیٹھے ہیں. کھانا ہمارا ضرورت ہے تو ضرورت کی بقدر ہی ہمیں کھانا ہے. تیسرا چیز یہ ہے کہ کھانے کے اندر کمی کرنا ہے، گرچہ اپنے پسندیدہ چیزیں ہی کیوں نہ ہو. کہ آدمی کو جب پسندیدہ چیزیں مل گئی تو بس اس پر ٹوٹ پڑتا ہے کہ نہیں. تو اپنی بہت ساری بیماریاں ہیں بھائی، ڈائبٹیز ہے تو علاج ہے، تو فلاں درد ہے تو فلاں ہے. ڈاکٹر حضرت بڑے اس کو بتاتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر لو، جو چاہے آج کیا کرو کھا لو. یہ اسلام کے، شریعت کے، اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے قاعدے کے خلاف ہے. صحابہ پہلے اطراف کے نا حج کے لیے جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ توکل علی اللہ، اللہ ہم کو کھلائے گا، اللہ پلائے گا، بغیر خرچے کے چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع فرمایا اور فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. توشہ اختیار کر لو، کیا اختیار کرو؟ توشہ اختیار کر لو، اپنے ساتھ مال لے لو. اور بہترین تقویٰ یہ ہے، بہترین توشہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے. یہ کون سا تقویٰ آیا؟ یہاں سے بغیر خرچے کے چلے جا رہے ہیں، وہاں جا کے بھیک مانگ رہے ہیں. یہ کون سا تقویٰ ہے؟ اللہ نے کہا وہ تزودوا، پہلے توشہ اختیار کر لو، گرچہ تھوڑا ہے، اور پھر اللہ پر بھروسہ کر لو کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما اس توشے میں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے کہ پہلے ہم کھانے پینے میں پرہیز کریں اور پھر اللہ پر ہم کیا کریں؟ بھروسہ کریں. اور جو بھی سامنے آئے بس ہم نے اس کو کیا کر لیا؟ کھا لیا. تو اس کا ہم کیا کریں؟ احتیاط کریں کہ ہمیں کتنا کھانا چاہیے اور کیا کھانا چاہیے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے لیے کون سی مفید غذائیں ہیں، کون سے نقصان دہ غذائیں. ایک جانور بھی سمجھتا ہے کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، اس کی پسند کا نہ رہے تو نہیں کھانا ہے نہیں. اور ہم چاہے جو بھی ہو بس ہم کیا کر لیں اپنے پیٹ کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں. کیسا ڈالتے ہیں اس کا ہمیں گایا کہ احساس نہیں ہوتا. تو ہمارے کون سی مفید غذا ہے، غذا میں ہمارے بہترین غذا کیا ہے؟ تو جو رسول اللہ نے کھائی وہ بہترین غذا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھایا ہے وہ بہترین غذا ہے. بتاؤ رسول نے کیا کھایا ہے؟ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ رسول اللہ نے کیا کھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانا ہوتا تھا کھجور ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ آج ہمارا کھجور سے رمضان مبارک کے نام ہے، سال بھر ہم کھجور کھاتے ہی نہیں. کھجور کے اندر کتنی چیزیں ہیں، تو کھجور ہم سال بھر کی غذا بنائے. رسول اللہ نے جو کھایا ہے، تلاش کریں گے تو درجہ میں جو نہیں ملے گا آپ کو. تو ہم جو کے کھانے کی عادت پیدا کریں. ہم چاول ہے اس کو زیادہ کھا رہے ہیں تو اس کو کم کر دیں. اور گھیو ہے اسی طرح جو جس طرح کی چیزیں ہم کھائیں تو رسول نے کھائی ہیں. رسول نے بھونا ہوا گوشت کھایا ہے. ہم بھونا ہوا گوشت چھوڑ کر اب سب فرائی ہونے آ گئے، سب تیل کی چیزیں آ گئی. ڈاکٹر بھی پریشان، پیشنٹ بھی پریشان، یہ کیسے اس کو بچایا جائے. سارے ہمارے ناشتے اور کھانے آپ دیکھے جائیں گے تو فراہی کے ساتھ ہیں. تو یہ وہ ہے کہ دیکھو سنت سے جتنا انسان ہٹیں گا، فطرت سے جتنا ہٹیں گا اتنی بیماریوں کے اندر چلا جائے گا. ہم اپنے آپ کو سنت اور فطرت کی کیا کریں؟ تابع کریں گے تو انشاءاللہ ہماری صحت کی کیا ہو جائیں گی؟ خود بخود حفاظت ہو جائیں گی، خود بخود حفاظت ہو جائیں گی. اس لیے آج ہم کھانوں کا اہتمام کریں، دال کھانے کا اہتمام کریں، سبزی ترکاری کھانے کا اہتمام کریں. آج ہمارے بچے کو معلوم نہیں کہ بومل سپورٹ کیا چیزیں دیتی ہیں. یہ انسان کے لیے اچھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بدن کی صحت کے لیے اچھی چیزیں ہیں. اس لیے مچھلی ہے، سبزی ترکاری ہے، سلاڈ ہے، کھانے پینے سے ہمارے ساتھ میں ہونا چاہیے. جبکہ آج کا زمانہ
کولڈ ڈرنک کا ہے، ٹھنڈا پیپسی اس کو چاہیے کھانے کے ساتھ، جبکہ حکیم فرماتے ہیں کہ کھانا جب جاتا ہے اندر جتنے جلدی اس کو گرمائش ملے گی اتنا ہضم کے لیے اچھا ہے. اب آپ کا کھانا جا رہا ہے گرم اور ساتھ میں کولڈ ڈرنک پیپسی ٹھنڈا جا رہا ہے ٹھنڈا، تو یہ اس کے نقصان دہ. یہ کیا ہے نقصان دہ. کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک نہیں چاہیے، کھانے کے بعد بھی فوراً پینا یہ اس کے لیے کیا ہے نقصان دہ. حکیم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین پھل فروٹ وہ ہے جو کھانے سے 15 منٹ پہلے کھایا جائے. تو کھانے سے پہلے ہمارے لیے پھل فروٹ کا انتظام ہو. تو یہ چیزیں یہ انسان کے بلکہ کئی لوگ ایسے گزارے کہ خالی ہم پھل فروٹ ہی کھائیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، خالی پھل فروٹ 2-4 دن کھا لیتے ہیں. تو یہ اس کے لیے بہت مفید ہے. یہ ہم کیا کریں اپنی صحت کی کیا کریں اس طرح حفاظت کریں. اور اسی طرح بہت زیادہ لوگوں کے اندر ٹھنڈا پانی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مفید ہے، بہت ٹھنڈا کر کے کیا کرتے ہیں ان کی پینے کی عادت ہے، جبکہ یہ ہر قسم کے پھیپڑے گلے چیزیں کے لیے کیا بنتے ہیں نقصان کے باعث بن جاتے ہیں. اپنے آپ کو سادہ یا نیم گرم پانی پینے کی ہم کیا کریں اپنے اندر عادت کو پیدا کریں. تو یہ چیز ہے. اور اسی طرح انسان کو صحت کی حفاظت کے لیے، صحت کی تنوانی کے لیے اس کے لیے جو ایک اہم چیز ہے وہ کیا ہے نیند ہے. نیند یہ انسان کے لیے بہت مفید ہے. آج ہمارا جوانوں کا جو طبقہ ہے رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے فجر کی اذان کو بھی سو جاتا ہے. کہ رات اس کی جو گزری ہے موبائل میں گزری ہے اور سویا ہے. اس کے مجھ سے خود کہا کہ جب فجر میں اپنے اذان کی بات اٹھانے کے لیے آتی ہے اس وقت میں سو جاتا ہوں، اس وقت سو جاتا ہوں. تو انسان کے لیے نیند یہ بہت اہم اور مفید ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا سوال بعد العشاء، عشاء کے بعد ہمیں بات چیت نہیں کرنا ہے. بس جو ضروری باتیں ہیں، کام کی باتیں ہیں، اہل کے ساتھ مراقبت ہے، بس یہ جو چیزیں ہیں یہ مستثنا ہے. اس کے علاوہ ہمیں جلدی سے سونے کا اپنے آپ کو کیا بنانا ہے معمول بنانا ہے. تو یہ جوان اگر آج جوانی ہے تو احساس نہیں رہا کہ کتنا بھی چاہیے، لیکن کل جب پریشان ہو جائیں گے تو پھر اور اس نقصان میں آ جائے گا. تو ایک نیند کا کافی حصہ اس کو دے. اسی طرح حدیث میں قیلولہ کا حکم ہے کہ دوپہر کے وقت کیا کرو قیلولہ کے ذریعے سے رات کے قیام کے لیے تہجد اٹھنے کے لیے تم کیا کرو تقویت حاصل کرو. تو دوپہر میں سونے کا معمول ہو اور رات میں جلدی سے اٹھنے کا، جلدی سے سو جانے کا اور جلدی سے اٹھنے کا معمول ہو تو انسان کی صحت کے لیے بڑا مفید رہتا ہے. صحت کے لیے بڑا مفید ہے. اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے، خاص طور پر تدخین، ہر نشیور چیزیں اور ہر جو سمجھے سگریٹ ہے، بیڑی ہے، گٹکا ہے، اور اسی طرح ہمارا جو کیا ہے ایک جو شادی میں رکھتے کیا رکھتے اس کا حکا رکھا جاتا ہے. کہا کہ یہ سب چیزیں انسان کی صحت کے لیے کیا ہے مضر اور نقصان دہ ہے. ایک فقہ کا قاعدہ ہے کہ جو چیز مؤدی الی الحرام ہوتی ہے، ما ادى الی الحرام تو وہ حرام، جو چیز حرام تک لے جاتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. لہذا جتنے حقے پینے والے ہیں تقریباً اس میں سے اکثر فیصد 99% کہا جاتا ہے حضرت نے وہ کیا کرتے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں. سارے حقے کرنے والے پینے والے وہ کیا کرتے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں. لہذا نشہ یہ حرام ہے، لہذا حقہ پینا بھی حرام ہو گیا. فقہ نے قاعدہ بیان کیا ما ادى الی الحرام وہ حرام، جو چیز حرام تک لے جائے وہ حرام ہو جاتی ہے. اور دوسرا ہے کہ اس میں پیسوں کی بربادی ہے، اور تیسرا ہے کہ اس میں جسم اور صحت کی بھی کیا ہے بربادی ہے. قرآن نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہ مت ڈالو. انسان برسوں سے اس کی عادت لگایا ہوا ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، برسوں سے عادت، کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے. تو یہ عادت یہ چھوڑوانا ایمان والے کی ایمان کی طاقت ہے. صحابہ کو شراب کی عادت تھی، ایک حکم آیا انہوں نے شراب کیا کر کے اس طرح سے چھوڑ دی. تو صحابہ کے اندر وہ صفت پیدا ہو سکتی تھی، ایمان والے میں کیوں صفت پیدا نہیں ہو سکتی. لیکن ہم بھی اس حرام کام کو چھوڑیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح انسان کی صحت کے لیے پانی کا پینا یہ بہت ضروری ہے. پانی جو انسان کی مفید ہے، کتنا پیتا ہے اس کو پتہ ہے کہ 3 گلاس پینے کا ہے، جبکہ عاطفہ فرماتے ہیں کہ 3 لیٹر کم سے کم پینا چاہیے. کتنا 3 لیٹر تو کم سے کم ہر آدمی کو 12-15 گلاس پینا چاہیے. تو یہ پانی زیادہ سے زیادہ اپنی صحت کو کیا کر پہنچائے. اور اسی طرح آدمی کی صحت کا سب سے بڑا راز کیا ہے، سب سے بڑا اس کا راز اس کے مائنڈ کا، اس کے دماغ کا پازیٹیو ہو جانا ہے، اور اپنے ذہنی تناؤ کو ختم کر دے، اپنے آپسی جھگڑوں کو ختم کر دے، آپسی جو بے تعلقات ہیں ان کو ختم کر دے. بہت سارے لوگوں سے جھگڑا ہوتا ہے، سامنے آ گیا طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے اس سے بات نہیں کر رہا، جھگڑا. ابھی اس کے اندر تعلقات صحیح کر دیں گا اس کی طبیعت صحیح ہو جائے گی. رات میں نیند کی نہیں لیکن فلاں سے جھگڑا ہوا تھا، بس رات بھر اسی کا سوچتا رہا، نیند تو غائب ہو گئی، لیکن نماز میں اسی کا سوچ رہا ہے. تو ہر ایک سے اپنے تعلقات کو کیا کریں جوڑے، اور تعلقات جن سے ٹوٹے ہوئے ان سے جوڑنے کی کیا کریں ہم فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری تندرستی صحت تو بہت چلی جائے گی. اور ایک چیز یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں.
اللہ نے جتنی ہم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جتنا اپنی شکر ادا کرے گا اتنی صحت کے اندر اس کی اضافہ ہوتا رہے گا. پیدائش سے لے کے آج تک اس پر جو صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے گھر دیا، اللہ نے دوائیں دی، اللہ نے فلاں گاڑی دی، اللہ نے فلاں چیز دی، اللہ کا شکر ہے. ہر نماز کے بعد اللہ کا ہم کیا کریں؟ شکر ادا کریں. جتنا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ ہماری بیماریاں ختم ہوتی جائیں گی. اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور مخلوق کا بھی شکر ادا کرنا ہے. مخلوق کا ہم شکر ادا نہیں کر رہے. جس نے گاڑی میں بٹھایا، بائک پہ بٹھایا، بائک پہ فی الحال ایسا بائک پہ ہماری مصیبت ہو گئی نہیں، جس کی وجہ سے چلنا چھوڑ دیا لوگوں نے. ادنا کام ہے تو بائک، بڑا کام ہے تو بائک. تو بائک یہ ہماری زندگی کا جزء لائن کب بن گیا ہے. لہٰذا کم سے کم وہ ضرورت ہی ہے، اشد ضرورت ہے تو ہی ہم بائک اختیار کریں. شہر سے باہر جانا ہے تو بائک سمجھ میں آتی ہے، یہاں کے یہاں بائک. جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ورزش کریں. ورزش حدیث میں اس کی ترغیب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا العبد القوی خیر واحب الی اللہ من العبد الضعیف. جو طاقتور آدمی ہے یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، محبوب ہے، بہتر ہے اس شخص سے جو کمزور ہے. بیچارہ کیا ہے؟ کمزور ہے. اس لیے ہمیں چاہے کہ چہل قدمی کریں، ایک معمول بنائیں کہ اس کو 15-20 منٹ ایک ورزش کرنا ہے. اس کا معمول بنائیں کہ ہر قسم کی بیماری سے ختم ہو جائیں گے، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو جو بھی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ بوڑھے کو ورزش کی ضرورت ہے، بلکہ زیادہ ضرورت ہے. وہ ہاتھ پاؤں اپنے ہلائیں اور اسی طرح مسجد میں آئیں اور سمجھ لیجیے کہ مستقل چہل قدمی کریں گے تو اس میں ہماری بیماری کی وجہ ختم ہو جائیں گے. اور ایک بیماری کے ختم ہونے کا نام قرآن کریم کی تلاوت ہے اور قرآن کریم کو سننا ہے. سنیں گے انشاءاللہ. قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم کا سننا یہ صحت کے لیے اس سے بڑا کوئی نسخہ ہی نہیں ہے. ساری بیماریوں کا قرآن کریم کے اندر ہے. اس کا معمول بنائے کہ ہر نماز کے بعد ایک 15-20 منٹ ہم کیا کریں گے؟ قرآن شریف پڑھیں گے اور اس کو سنائیں گے. اللہ تعالیٰ